میں نے شیخ الہند جو علماء دیوبند کے سب کے استاد اور اس دیوبند مدرسہ کے پہلے شاگرد ہیں، 1864 میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان علماء حقانی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انگریز کی محنت تھی کہ انڈیا کو اسپین بنا دیں، جیسے اسپین سے اسلام کا نام مٹ گیا۔ 800 سال کی حکومت کے بعد اسپین میں اللہ کا نام لینے والا ایک نہ بچا، ایک۔ ایسے انہوں نے دھو کے رکھ دیا۔ اور وہ قرطبہ کی جامع مسجد جہاں علامہ قرطبی جیسے بیٹھ کے تفسیر بیان کیا کرتے تھے، وہ ساری گرجا بنی پڑی، ساری صرف محراب کے پاس تھوڑی سی جگہ انہوں نے سے کور کی ہوئی ہے، بس اتنی جتنی یہ 2 پلر ہیں، تو ایسے کر کے انہوں نے باڑ لگا دیے۔ وہ محراب اپنی اصل جگہ میں بالکل درمیان میں انہوں نے گرجا بنا دیا، بت رکھے ہوئے ہیں، تصویریں ہیں، مسجد کے در و دیوار روتے ہیں، نوحہ گناہ ہے کہ ہائے مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ مرثیہ تو مسجد قرطبہ کا میں دیکھ کر آیا ہوں۔ تو انگریز کی یہ محنت تھی کہ یہاں سے دھو دیا جائے اسلام کو۔ اللہ علماء دیوبند کے درجات بلند فرمائے۔ 1864 میں پہلے یہ حضرات جنگ آزادی میں شریک ہوئے، اور شاملی جہاں علماء دیوبند نے جہاد کیا، حافظ ضامن شہید ہوئے اور کوئی بڑے بڑے شہید ہوئے، کچھ بچ گئے۔ وہ شاملی اب ایک بہت بڑا قصبہ بن چکا ہے۔ میں 89 میں وہاں گیا تھا، تو جب سیاسی طور پر پوری مات کھا گئے اور قوت ہاتھ سے نکل گئی، کیونکہ اپنے ہی جب غیر بن جائیں، کسی کی غداری سے ملک نہیں ڈوبتا، کسی ایک کی غداری سے۔ وہ ایک دیگ کا چاول ہوتا ہے، سارے ہی بگڑ چکے ہوتے ہیں، تب تباہی آتی ہے، تب غداری بھی اپنی قوت دکھاتی ہے، ورنہ ایک آدھ کی غداری سے قوم ہو تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ذرا میر جعفر نہیں، سارے ہی اسی کا شکارہ بن، میر صادق نہیں، سب ایسے ہو چکے تھے۔ تو وہ جنگ آزادی اپنوں ہی کا شکار ہو گئی۔ ایک رجب علی تھا، ایک نجف خان تھا، ایک الہی بخش تھا، ایک شجاع الدولہ تھا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے دلی کا راستہ صاف کیا انگریز کے لیے، تو اپنے ہی تھے۔ اس کے بدلے میں رجب علی کو انہوں نے اتنا سونا دیا کہ اس نے امبالے میں پورا ایک فوارہ سونے کا بنایا جس میں شراب نکلتی تھی۔ وہ کمبخت شام کو بیٹھ کے شراب پیتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کہ وہ پانی کی وجہ وہ شراب نکلتی تھی۔ تو اس طرح جب قوم ڈوبتی ہے، اس کے افرادوں کے ضمیر بک جاتے ہیں، تو پھر ملاح کشتی کے پھٹے ٹوٹ جائیں تو ملاح کہاں پار لگائے گا اسے؟ تو ہندوستان کی قیادت اور وہاں کی جو ریاستیں تھیں وہ اپنی استعدادیں ختم کر چکی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کے دل میں ڈالا کہ اب اسلام کو بچایا جائے۔ اب پھیلانے کی بجائے بچانے کا فکر تھا۔ تو 1864 میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیوبند میں ایک چھپر ڈالا، مسجد بنائی بغیر چھت کے، اور ایک چھپر جس میں ایک طالب علم اور ایک استاد اور ایک انار کا درخت۔ 89 میں وہ انار کا درخت میں دیکھ کے آیا تھا، وہ 1864 اور میں گیا تھا 1999۔ 100 سال سے اوپر انار کا درخت 15-20 سال کے بعد خشک ہو جاتا ہے۔ ہم تو ہمارا باغ تھا انار کے، والد صاحب نے لگایا تھا، ہم تو سنبھال ہی نہ سکے، پھر ہم نے اکھڑوا دیا سارا۔ تو وہ 15-20 سال سے اوپر انار کا درخت نہیں جاتا، خشک ہو جاتا۔ تو اس انار کو 100 سال سے اوپر ہو چکا تھا اور وہ سبز کھڑا ہوا تھا۔ چھتے والی مسجد کہتے ہیں جہاں وہ مولانا سید خان صاحب، میں اور کچھ اور ان کے ساتھی، ہم وہاں دیوبند گئے تھے، تو وہاں وہ انار کا درخت دیکھا تھا تھوڑا سا۔ اور بعد میں پتہ نہیں کس کے دل میں آیا کہ یہ تو لوگ اس کی اب وہ
کوئی عقیدت میں پتے لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، انہیں کاٹ کے ہی پھینک دیا۔ میرے جی میں تھا کاٹتے نہیں، ویسے اس کی حفاظت رکھتے تھے، ایک تاریخی چیز ہوتی، یادگار ہوتی، جب تک کھڑا رہتا، اتنا غلوب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو 1864 میں استاد کا نام محمود احمد اور شاگرد کا نام محمود الحسن، اور کسی کو نہیں پتا کہ کتنی بڑی تاریخ بننے والی ہے۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، زمیندار اخبار نکالتے تھے، ان کا شعر ہے: شاد بادو شادزی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ ہندوستان تو بدعات اور رسومات اور جہالت علم سے مناسبت ہی کوئی نہیں تھی، سب پیروں فقیروں، جو جاہل پیر فقیر تو ہمارا سرمایہ ہے، پر جو صحیح ہوں، لیکن وہ جاہلوں سے جڑے ہوئے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی ہستی ہیں جو انڈیا میں حدیث کو لائے، ورنہ فقہ اور منطق مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ منطق کی ضرورت کیا ہے علم دین کے اندر، مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ یا لیت شعری، کوئی مجھے سمجھا دے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی ہستی ہیں جو حدیث کو لے کر آئے، اور لہذا جتنے یہاں حدیث کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ پر مل جاتے ہیں، مطلب میرا سلسلہ محمد عبداللہ، خیر محمد یاسین، جو میری قراءتاً ہے، ایک ہے اجازتاً، وہ بھی بتاتا ہوں۔ محمد یاسین، محمود الحسن جن کو شیخ الہند کہتے ہیں، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، شاہ ولی اللہ۔ اور جو میری اجازتاً ہے وہ عزیر گل، محمود الحسن۔ اس طرح 3 واسطے بیچ میں نکل جاتے ہیں، میرے نصیب میں تھا عالی سند ہونا۔ عزیر گل، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ پہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کی حدیث کی سند ان پر آ کر کٹھی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے 1864 میں ایک چھوٹی سی بنیاد قائم کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درخت بنایا کہ انگریز کی ساری سازش ناکام ہونے کے پیچھے دیوبند اور اس کے علاوہ اور جنہوں نے، صرف میں دیوبند کی بات کہوں تو یہ ناانصافی ہوگی، دیوبند اس میں سر فہرست ہے، اور سر فہرست میں بہت اوپر ہے، اور باقی مخلصین نے جو محنتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسلام کو باقی رکھا، اور آج ہم اس خطے میں مسلمان بن کر زندہ ہیں۔ یہ اس وقت کے ان مخلصین کی محنت ہے جس میں علماء دیوبند کا ایک بہت نمایاں کردار ہے، اور ہم انہی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اہل السنت والجماعت کی ترجمانی جو انہوں نے فرمائی اور کی، ہم اس کو زیادہ صحیح کہتے ہیں، اور باقی سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو عزت دیتے ہیں، سب کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے کفر کے دعوے کرنے سے ہم بیزار ہیں اور بری الذمہ ہیں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات آپ کو سنا رہا تھا، یہ پہلے استاد بنے، پہلے شاگرد بنے، پھر پہلے استاد بنے، پھر یہ شیخ الحدیث بنے۔ یہ مالٹا میں قید ہوئے تو وہاں سے واپس آئے تو فرمایا کہ 3 سال میں میں نے غور کیا ہے کہ امت کے زوال کے 2 سبب ہیں، ایک قرآن سے دوری اور ایک آپس کے لڑائی جھگڑے اور اختلاف۔ تو میری اب بقایا جو زندگی ہے، میں قرآن کی تعلیم کو عام کروں گا اور امت کو امت بناؤں گا۔ یہ محمود تو دیوبندیت کا پیغام ہے کہ امت امت بنے، لیکن ہم ہی اگر فرقہ واریت کو ہوا دینے لگ گئے تو پھر حق گوئی کہاں رہ گئی اور امت بنا کہاں رہ گیا۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے ایک سلسلہ شروع کروایا۔ 1999 میں میرا خواب تھا کہ ایک مدرسہ ہو،
جس میں عربی تعلیم ہو، وہ بچے ایسے ہوں جن کا قرآن سے شغف ہو، حدیث سے شغف ہو، فقہ جہاں پر ہے وہاں چلی جائے۔ پہلا نمبر ہے قرآن، دوسرا نمبر ہے حدیث، اور تیسرا نمبر ہے فقہ۔ ہم نے الٹا کر دیا ہے، پہلا نمبر پہ فقہ ہے اور پتہ نہیں قرآن کس نمبر پر ہے اور حدیث کس نمبر پر ہے۔ فقہ غالب ہو گئی ہے، ہم فقہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، لیکن ترتیب تھوڑا بدل دیں کہ پہلے قرآن ہو، پھر حدیث پاک ہو، پھر فقہ ہو، اب ہم قرآن سے زندگی سیکھیں، حدیث پاک سے زندگی سیکھیں۔ تو یہ جو میں نے رمضان میں چند دن نیت کی ہے کہ کچھ بات آپ کے سامنے لاتا رہوں گا کہ قرآن ہمیں زندگی کیسے سکھاتا ہے۔ میں پورا قرآن نہیں بیان کر رہا، نا میں اتنا بڑا علامہ ہوں کہ پورا قرآن بیان کروں، جو اس میں سے زندگی کے درس اور سبق ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔